پھر قافلے ترتیب دو. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. سلام اس پر پروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکی دور کے اگلے 4 سال انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے. پچھلی کلاس میں جو سوال نامہ دیا گیا تھا وہ بہت آسان تھا نا، آپ نے بہت آرام سے کر لیا. لیکن میں نے آپ کو چیلنج کیا تھا کہ میں آپ کو ایسا سوال دوں گی جس کو آپ حل نہ کر سکیں. اس لیے میں نے آپ کو جو سوال دیا تھا وہ یہ تھا کہ ان 6 چیزوں میں سے آپ نمبرنگ کیجئے کہ کون سا کام پہلے کرنا چاہیے اور کون سا بعد میں. اور آپ نے بہت سارے لوگوں نے مختلف نمبرنگ اس کی لیکن اس کا جواب یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ان میں سے کوئی کام بھی پہلے یا کوئی کام بھی بعد میں نہیں ہوگا. قرآن سے رہنمائی لی جائے گی تو عبادات بھی ہوں گی، حالات بھی پیش آئیں گے، دین کی طرف بھی بلایا جائے گا، اپنی تربیت بھی ہو رہی ہوگی اور اسلام بھی قائم ہو رہا ہوگا. اسی طرح جب عبادات ہوں گی تو تربیت بھی ہوگی اور پھر دوسروں کو بلایا بھی جائے گا، قرآن سے بھی رہنمائی لی جائے گی. حالات پیش آئیں گے تو تربیت اس طرح سے بھی ہوگی. عبادات سمجھ ہی اس وقت آئیں گی جب انسان صبر اور نماز سے مدد مانگے گا. قرآن اٹھائے گا، وہ بولے گا دوسروں کو دین کی طرف بلاؤ، دوسروں کو بلائیں گے تو پھر ضرورت ہوگی کہ نماز سے مدد لیں. حالات کا مقابلہ کریں گے تو صبر کرنا آئے گا. تو جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے لکھی تھیں یہ ساری کی ساری باری باری نہیں ہوتی، یہ ساری کی ساری ایک ساتھ ہوتی ہیں. تو ایک سوال سے تو میں نے آپ کو مشکل میں مبتلا کر دیا. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جو گزشتہ سبق تھا ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ دعوت عام کی ہدایت کر دی گئی تھی، مخالفت کا آغاز ہو چکا تھا، حضرت ابو طالب کے ذریعے بھی دباؤ دیا جا رہا تھا، دار ارقم پہلا مسلمانوں کا سینٹر بن چکا تھا اور مسلمانوں کے اوپر بہت ساری کیفیات گزر رہی تھیں اور ہجرت حبشہ ہو گئی تھی. اب ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں. مکی دور کے جو 4 سال آج ہم پڑھیں گے 6 سے لے کے 9 تک، اس میں ہم پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ذکر پڑھتے ہیں. اس کے بعد مکہ میں جو ظلم و ستم جاری تھے اور اس کے بعد حضرت حمزہ اور عمر کا اسلام لانا اور شیب ابی طالب کا وہ واقعہ جس نے مسلمانوں کو ایک نئی آزمائش میں مبتلا کیا. اب آ جاتے ہیں ہمارے آج کے سبق کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. آپ نے پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے جو اولادیں تھیں اس میں حضرت قاسم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 5 اولادیں تھیں. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے. ان 6 اولادوں کا ذکر ملتا ہے اور حدیث کی کچھ کتابوں میں ہمیں اس کے علاوہ بھی 2 صاحبزادوں کا ذکر مزید ملتا ہے، لیکن زیادہ اتفاق جو ہے وہ انہی ناموں کے اوپر ہے. ان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے حضرت قاسم، جن کی کنیت کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ ان کو ابو القاسم کہا جائے، اور حضرت ابراہیم، ان دونوں کا انتقال ہو چکا تھا. جو صاحبزادیاں تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے تو یہ سب 11 سال سے کم عمر تھیں، بہت چھوٹے بچے تھے اس وقت. اور ان حوالوں سے جو عرب کا ایک کلچر تھا کہ بیٹوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی تھی کہ نسل کیسے چلے گی، نام لیوا کون ہوگا، تو ابو لہب کا مذاق بنانا بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا کرتا تھا نعوذ باللہ کہ آپ کا نام لیوا کون ہوگا، کون لے کے چلے گا نسل کو. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کی تھی.
اور آج دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے جانثار اور کتنے نام لیوا دنیا میں موجود ہیں۔ مکہ میں جو صورتحال تھی، کچھ لوگ تو حبشہ گئے تھے لیکن ظاہر ہے بہت تھوڑے تھے، لیکن جو مکہ میں صورتحال تھی انتہائی تکلیفیں، تیز دھوپ میں ریت پہ، عرب کی ریت، اس میں لٹا دیا جانا، لوہے سے داغنا، رسی سے پکڑ کے گھسیٹنا، پورے شہر میں مذاق بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی آپ نماز پڑھے ہوتے تھے تو نجاست لا کے ڈال دینا، گردن میں چادر ڈال کے نعوذ باللہ کھینچنا، شریر لڑکوں کو پیچھے لگا دینا، آپ جہاں جائیں آپ کے پیچھے آپ کا مذاق اڑاتے رہیں، آپ کے اوپر آوازیں کستے رہیں۔ ابو لہب جو آپ کے اپنے چچا تھا، وہ ساتھ ساتھ جاتا اور جہاں جہاں آپ دعوت دیتے ساتھ ساتھ کہتا کہ یہ تو ہمارے یہاں کا نعوذ باللہ جھوٹا ہے، مجنون ہے، اس کا تو دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ہمارے یہاں کا باغی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں بہت تکلیف دہ صورتحال پیدا کر رہی تھیں۔ یہ سوال بھی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ پورا ہفتہ ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ آخر اعلانیہ دعوت کیوں دی؟ خاموش رہتے تو چیزیں آسان تھی نا، اپنے گھر میں رکھتے، اور مذہب یا دین تو بڑا آسان ہوتا ہے اگر آپ کے گھر تک ہی رہے، اگر آپ نے کہیں اناؤنس ہی نہ کرنا ہو، کسی کو چیلنج ہی نہ کرنا ہو۔ لیکن اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام صرف وہ مذہب نہیں ہے کہ کچھ رسومات ہوں جن کو میں اپنے گھر میں انجام دے دوں۔ اسلام ہے دین، اور دین جو ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی کے ہر شعبے کو ٹچ کرتا ہے، وہ ایک ایک چیز بتاتا ہے، وہ پورا کوڈ آف کنڈکٹ، پوری زندگی آپ کی معاشرت سے شروع ہوتا ہے، آپ کی حکومت سے شروع ہوتا ہے، ایک ایک چیز جب آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، کوئی دائرہ ایسا نہیں ہے جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ میری زندگی کا ایسا حصہ ہے جو کہ میری ذاتی پسند ناپسند پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ نہیں، اسلام زندگی کے ہر سرکل پہ بات کرتا ہے۔ اس وجہ سے اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے کہ یہ گھر میں رہ سکے، اس کو تو اناؤنس ہونا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے چیلنج کرنا ہے ہر اس نظام کو جو اسلام کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس کو اناؤنس کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اس میں کفر اور باطل اور حق نے آمنے سامنے آنا ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے نا مومن بھی کتنا مومن ہے اور منافق بھی کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اسلام نے چونکہ انفرادی دین رہنا ہی نہیں تھا، اس نے تو سسٹم چینج کرنا تھا، اور سسٹم چینج کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جو بھی سسٹمز اس وقت چل رہے ہیں جو اللہ کی ہدایت کے مطابق نہیں ہے وہ ان کو چیلنج کرے۔ اور اسی وجہ سے جیسے ہی اتنے لوگ ہو گئے نا کہ جیسے وہ ایک اجتماعیت بن گئی، اتنی تعداد ہو گئی کہ گروپ آف پیپل ہو گیا، پہلا کام یہ تھا کہ بس اب اناؤنس کیجئے، چیلنج کیجئے، نکلیے، بلائیے، اعلان کر دیجئے۔ اس کے بعد پھر ہم ذکر کرتے ہیں کہ جو صورتحال مکہ میں چل رہی تھی اس کے درمیان کچھ بڑی اچھے سے پازیٹیو چیزیں بھی آ رہی تھیں جو بہت حوصلہ دے رہی تھیں۔ اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی چچا تھے، اور یہ اپنا بہت ساری ایسی سرگرمیوں میں بہت طاقتور، بہت شکار کا شوق، بہت جیدار، اس طرح کی پرسنالٹی تھی۔ تو ابو جہل جو بہت تنگ کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنانا اور آپ کو باتیں سنانا، وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا، تو ایک کنیز نے دیکھا تو اس کو بہت برا لگا۔ حضرت حمزہ شکار کھیل کے کہیں سے واپس آ رہے تھے، اس نے مخاطب ہو کے ان سے کہا کہ تمہارے فیملی ممبر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اب کیا یہ ہوا کرے گا؟ تو حضرت حمزہ کو بہت برا لگا۔ انہوں نے کہا کیا یہ تم نے خود دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے خود دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا۔ حضرت حمزہ کو تو بہت غصہ آیا، آپ آئے، تلوار لے کے نکلے اور آ کے آپ نے اعلان کیا سب سے پہلے آ کے کہ میں لاتا ہوں اسلام، اب میں دیکھتا ہوں کون کیا کرتا ہے۔ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ انٹینشنلی شاید وہ اس وقت نہیں تھا، جوش میں جب آئے نا تو انہوں نے کہا چلو اب میں اس کے ساتھ ہوں، اب بتاؤ کون تنگ کرتا ہے، اور پھر گھر چلے گئے اور پھر پوری رات پریشان رہے کہ میں نے کہہ تو دیا ہے لیکن کیا صحیح کہا ہے، اور پھر اگلے دن انہوں نے ڈیسیشن لیا کہ نہیں راستہ تو یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ شعوری طور پہ جو ہے وہ اسلام لے کر آئے۔ دوسرے حضرت عمر تھے، ان کی بھی پرسنالٹی بہت روپ والی، بہت طاقت، بہت پاور والی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی نا کہ دو لوگوں کے لیے دعا کی تھی، حضرت عمر کے لیے اور ابو جہل کے لیے، کہ ان میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت عطا کر دے اور ان کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، کیونکہ دونوں کی ایک پوزیشن تھی وہاں پر۔
حضرت عمر جو ہے وہ بہت زیادہ یہ واقعات بھی ملتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو اذیت دی جا رہی تھی اس میں حضرت عمر نے بھی اپنی کنیز کے اوپر بہت غصہ اور بہت تشدد کیا تھا کہ وہ اسلام چھوڑ دے. ایک دن سوچتے ہیں کہ آخر اس مسئلے کی جڑ کو ختم کر دینا چاہیے نعوذ باللہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے. تلوار لے کر نکلے. راستے میں ایک صحابی ملے. انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں نعوذ باللہ. انہوں نے کہا اچھا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو, اپنی بہن بہنوئی کا معلوم ہے؟ حضرت عمر کو تو بہت غصہ آیا. گئے اپنی بہن کے پاس, حضرت فاطمہ بن خطاب کے پاس, اور ان سے پوچھا کہ میں کیا سن رہا ہوں. پہلے تو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی. جب انہوں نے بہت غصہ کیا تو وہ کہنے لگیں کہ بھئی اب تو ہم اسلام لا چکے ہیں اور اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, جو کرنا ہے تم کر لو. اس سے حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے کہ ایسی کیا بات ہے. انہوں نے اب کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, جو تم پڑھ رہی ہو ذرا مجھے سناؤ. انہوں نے سورہ حدید یا بعض روایات کے مطابق سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات سنائی. دل پہ بہت اثر ہوا. خاموشی سے نکلے, دار ارقم پہنچ گئے. اچھا دار ارقم میں بھی لوگ حیران ہوئے کہ اللہ اب کیا ہوگا, یہ عمر کیوں آئے؟ پوچھا گیا کون؟ کہاں عمر. کس لیے آئے ہو؟ پہلے تو لوگ سوچتے رہے دروازہ نہ کھولیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں آنے دو, ہم دیکھ لیں گے کس لیے آیا ہے. اندر آئے تو آپ نے پوچھا عمر کیوں آئے ہو؟ ان کے منہ سے نکلا اسلام لانے کے لیے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی ان حالات کے اندر. اور اس کے بعد حضرت عمر اسلام لاتے ہیں اور مسلمان اللہ اکبر کا ایسا نعرہ لگاتے ہیں کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھتی ہیں, باہر نکلتے ہیں, علل اعلان نماز ادا کرتے ہیں. ان دونوں لوگوں کے 3-4 دن کے فرق سے یہ دونوں ایمان لائے ہیں اور مسلمانوں کو اتنی خوشی نصیب ہوئی ہے. اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ اب جو بات حق ہے میں تو زور سے کہوں گا, کسی سے ڈرے بغیر کہوں گا, اور بڑے ڈٹ کے نکلتے تھے اور ڈٹ کے بات کرتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب دیا, یعنی فرق کرنے والا, حق اور باطل کو الگ الگ چھانٹ دینے والا. ایک طرف تو صورتحال یہ نظر آ رہی ہے نا کہ مسلمان طاقت پکڑ رہے ہیں, اور یہی چیز الارمنگ تھی کفار مکہ کے لیے, قریش کے لیے. ان کو یہ لگا کہ اگر اب اس معاملے کو روکنا ہے تو کچھ سیریس قدم اٹھانا پڑے گا. تو آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے اور جو حل نکالا وہ یہ تھا کہ ہمیں ان کا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو بنی ہاشم کے لوگ تھے, ہمیں ان کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے, سوشل بھی اور فائنینشیل بھی. اور اس کے لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ تمام قبائل جتنے قریش کے اندر ہیں وہ بنی ہاشم سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے, خرید و فروخت نہیں کریں گے, کھانے پینے کا سامان نہیں جانے دیں گے جب تک کہ وہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہیں کر دیتے. باقاعدہ یہ لکھ دیا گیا اور کعبے کے اوپر لگا دیا گیا. اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سارے ساتھی تھے, انہوں نے شیخ ابی طالب جو کہ ایک پہاڑ کا درہ تھا, ایک سپیس بنی ہوئی تھی پہاڑ کے اندر, سب لوگ وہاں پہ موو ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنے مشکل حالات دیکھے. اور ایسا تھوڑی تھا کہ سارے ہی بڑے بڑے لوگ تھے, ان کی فیملیز تھیں, ان کی بیویاں تھیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ بچے روتے تھے تو قریش خوش ہوتے تھے کہ دیکھو اب ان کو پتہ چل رہا ہے. اور یہ حالت تھی کہ بعد میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اتنا سخت وقت تھا کہ ہم پتے ابال کے, چمڑے کے ٹکڑے کو ابال کے ایسی چیزوں سے اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے. یہ ساری مشکلات, بچوں کا رونا, بھوک برداشت کرنا, ابھی تو ہمارے صرف 3-4 مہینے لاک ڈاؤن کے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ زندگی رک گئی ہے, جبکہ یہ انٹینشنلی ہے نا, ہم نے خود کیا ہے سیفٹی کے لیے. لیکن جن لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے, جن کا کھانا پینا, فیملیز, بازار, جن کے تجارت, ہر چیز ختم کر دی جائے صرف اور صرف دین کے لیے, تو کتنی بڑی قربانی تھی نا جو دین کے لیے دی, کتنی بڑی آزمائش تھی نا جس سے یہ لوگ گزرے. یقیناً درجہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا, لیکن جو دین آج ہمارے ہاتھ میں یہ ان ساری قربانیوں کے بعد پہنچا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ خود قریش میں ہی آواز اٹھی. حشام عامری کا ذکر آتا ہے کہ اس نے آواز اٹھائی اور اس نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پہ یہ کر رہے ہوں اور ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوں. 2-3 سرداروں سے ملا,
پھر لیکن کچھ لوگوں نے ریزسٹ کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. بہرحال وہ گیا اور اس نے کہا کہ میں یہ معاہدہ ہٹا دوں گا. جب وہ کعبے کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ خود ہی دیمک نے جو ہے وہ ان الفاظ کو چاٹ لیا ہے جن کی وجہ سے یہ معاہدہ قائم تھا. اس طرح یہ 3 سال کی آزمائش ختم ہوئی اور بالآخر مسلمان وہاں سے باہر آئے. اب یہ جو حالات تھے بظاہر تو بہت مشکل تھے نا، لیکن اس شر میں سے بھی کیا خیر نکلا. انسان کی آنکھ بہت دور تک نہیں دیکھتی نا، ہم نہیں جانتے 5 سال بعد 10 سال بعد اس میں سے کیا چیزیں بہتر نکلنے والی ہیں. پہلی چیز یہ تھی کہ جو ہجرت حبشہ ہوئی تھی اس کے نتیجے میں اسلام پھیلنا شروع ہوا، مکہ کی باؤنڈری سے باہر گیا اور جو جہاں جا رہا تھا وہ وہاں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کر رہا تھا. دوسرا یہ کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام لانے سے بہت زیادہ طاقت اور قوت میں اضافہ ہوا. تیسرا یہ کہ جو استقامت اور قربانی تھی، جو 3 سال کا وقت یہ گزرا تھا، جو باقی آزمائشیں تھیں، اس نے بڑی قربانی ٹھہراؤ مسلمانوں کے اندر پیدا کیا کہ آئندہ وہ بڑی سے بڑی قربانی کے لیے تیار تھے. پھر یہ کہ ان کا جو اخلاقی دھاک سے امپریشن بنا نا، سب کو پتہ چل گیا کہ اب ان لوگوں کو کوئی نہیں ہلا سکتا. اور آخری جو سب سے مزے کی چیز یہ ہوئی کہ ہر جگہ جا کے جب ذکر کیا جا رہا تھا نا، اور خاص طور پہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ابو لہب اور ابو جہل کا، کہ وہ جا کے لوگوں سے کہتے تھے کہ ان کی بات نہیں سننا. قبیلے آتے تھے، پڑاؤ ڈالتے تھے، تجارتی قافلے آتے تھے، ان کو جا کے کہتا تھا کہ دیکھو ہمارے ایک محمد نام کا شخص آئے گا، اس کی بات نہیں سننا. تو اس سے مزید چرچا ہوا اور زیادہ فیمس کر دیا اس نے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ایک سٹیپ مسلمانوں کو، اب آپ پیچھے سے دیکھتے چلے جائیے کہ غار حرا کی پہلی وحی سے لے کے یہاں آنے تک سفر آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا، لیکن ہر قدم ایک سفر میں آگے ہی لے کے جا رہا تھا. اس کے بعد پھر کیا ہوا ہم اس سے پھر آگے انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پڑھیں گے. بعض تاریخیں ایسی ضرور ہیں، جیسے شیخ ربیع طالب کا جو واقعہ ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 10 نبوی میں جو ہے وہ ختم ہوا تھا، کچھ لوگوں نے اس کو 9 لکھا ہے. تو ہم نے اس کو انشاءاللہ یہاں پہ کور کر لیا، ہم اس سے آگے چلیں گے اگلے ہفتے. جو ہماری آج کی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے. نادان وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کا اتباع کرے اور اللہ سے بے بنیاد آرزویں لگائے رکھے، یعنی کہ بس کرے اپنی مرضی اور سوچے یہ کہ اللہ معاف کر دے گا نا. اللہ ہی نے کہا ہے قدم بڑھانا ہے، کوشش کرنا ہے، پھر بھی اللہ سے امید لگانی ہے. سوال مجھے آپ سے یہ کرنا ہے کہ یہ جو آج کا سارا واقعہ ہم نے پڑھا ہے، یہ جو صبر ہم نے دیکھا، یہ جو استقامت دیکھی، یہ جو قربانیاں دیکھی، کیا چیز ہے جو انسان کے اندر یہ پیدا کر دیتی ہے؟ وہ کیا ہے جس کی وجہ سے انسان دین کے لیے ہر قربانی دینے پہ آمادہ ہو جاتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مجھے بھیجیے. سنت بہت مشکل ہے آج کی، اور سنت یہ ہے، ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تاکید کی ہوئی تھی کہ کسی کی کوئی شکایت یا عیب، جیسے کسی کے بھی علم میں اگر آ گیا ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچائیں. اور آپ فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاؤں تو سب کی طرف سے صاف جاؤں، یعنی میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہ ہو. اس کی کوشش ہمیں کرنی ہے. بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو مجھے نہ پتہ چلیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت ساری ایسے لوگوں کی چیزیں، لوگوں کے مسائل، لوگوں کے کنسرنز، لوگوں کے عیب، لوگوں کے گھروں کے مسئلے نہ پتہ چلے نا مجھے، نہ میں اس کو معلوم کرنے کی کوشش کروں، نہ میں اس کو سننے کی کوشش کروں، اور ہم آپس میں اس بات کا رواج دیں کہ ہم ادھر کی بات ادھر نہ کریں. اپنے دل کو خالی رکھیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنے دل میں کوئی کینہ، کوئی بدگمانی، کوئی شکایت، کسی کا امپریشن، یہ سب نہ آنے دیں. اس کی کوشش انشاءاللہ تعالی ہم اس ہفتے کریں گے. اب جو آگے ہم 10ویں سال سے اگلی کلاس میں شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہے کہ اوروں کو کھلاتا